بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بھائی، ہماری کہانی چل رہی تھی حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کو یاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے حقوق پڑھے تھے ہم نے؟ 5. نمبر 1، ہمارے سب کو آخری صاف رسول ماننا. زور سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا کثرت سے. ہمارے- آج جمعے کا دن تھا، آپ نے پڑھا نا. ہے؟ جی کتنا کثرت سے پڑھا؟ چلے ماشاء اللہ. اور بتائیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری ادب کرنا، ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنا. زور سے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتباع صلی کرنا، اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا. صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنا. اچھا، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. یہ بتائیے، آپ نے کہا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں، ان کے طریقے پہ چلیں، جیسی زندگی انہوں نے بتائی ہے جیسے ویسے کریں نا. تو ہمارے نبی کی اتباع کیوں ضروری ہے کیونکہ اور کسی کی ضروری کیوں نہیں ہے؟ دوسروں کی باتیں ہمیں محفوظ نہیں ہیں اور ہمارے نبی کی باتیں محفوظ ہیں. ہاں، کہاں محفوظ ہے؟ حدیث میں. حدیث میں. دوسروں کی باتیں تو محفوظ ہی نہیں ہے، کہ پتہ ہی نہیں وہ کیا کرتے تھے، تو پھر ہم اتباع کیسے کریں گے؟ اچھا، دوسرے نمبر 2، ہمارے نبی کی ہر بات ماننا چاہیے. ہر بات ہمیں پتہ ہے، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. دوسروں کی تو پتہ ہی نہیں ہے. ہاں، نمبر 3، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری خوبیوں کے مالک تھے، ساری خوب اچھی عادتوں کے مالک تھے. اور صحیح ہے، سارے لوگوں کی خوبیاں، اچھی خوبیاں حضور میں تھیں، لیکن حضور کی خوبیاں سب میں تو نہیں تھیں. تو جس کی اچھی عادتیں اس کی پیچھے اس کی پیروی کرنی چاہیے. جی. چلیے. اچھا، اب میں آپ کو ایک بات یہ بتا رہا تھا، ایک اور وجہ بھی ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے جی وہ عملی ہے. کیا مطلب؟ جو ہمارے نبی کہتے تھے وہ وہی کرنا ہے. وہ کرتے تھے. وہ کرتے تھے. ایسا تو نہیں تھا نا ہمارے نبی نے لوگوں کو کہا لوگوں یہ کام کرو اور خود نہ کریں، ایسا تھا؟ نہیں، جو کہتے تھے وہی کرتے بھی. آج میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، سنیے. ہمارے نبی نے لوگوں کو کہا لوگوں دنیا سے محبت نہ کیا کرو. یہ دنیا ہے نا، کھانے کی چیزیں، کپڑے، زیور، گاڑیاں، گھر، نہیں سمجھے، گھومنا پھرنا، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ پیسے، دولت، مال، اس کو کہتے ہیں دنیا. دنیا ہے نا یہ. تو ہمارے نبی نے کہا بھائی دیکھو، آپ دنیا استعمال تو کرو لیکن دنیا سے محبت نہ کرو. دل میں دنیا نہیں ہے. نہیں ہونی چاہیے. آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے؟ نہیں نہیں ہے. ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. آپ بتائیں. نہیں ہونی. آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے؟ نہیں. زور سے بولیے. نہیں. نہیں ہے. نہیں. اچھا، اگر مثال کے طور پہ آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی. واقعی. اگر آپ کی کوئی چیز کھا لے، نہیں سمجھے، آپ کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں بہت اچھی کوئی اور کھا لے تو آپ کو تکلیف تو نہیں ہوتی؟ تھوڑی ہوتی ہے. اس کا مطلب تھوڑی تھوڑی محبت ہے دنیا کی. اچھا، یہ بتائیے مثال کے طور پہ آپ کا دل چاہتا ہے اچھے کپڑے میں خریدوں، اچھی سینڈلیں، اچھے دل چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا تو ہے. نہیں. آپ نے تو کہتی تو ہے مجھے یہ والی کپڑے چاہیے ہیں، چاہتا ہے نا. تو ہمارے سب کے دل میں دنیا کی محبت ہے، نہیں ہونی چاہیے نا. اچھا، آپ سنیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بالکل دنیا کی محبت نہیں تھی. پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک مرتبہ بہت سارا پیسے، سونا چاندی، چیزیں ہمارے نبی کے پاس آئیں نا. ہمارے نبی کی مسجد تھی، مسجد کے صحن میں ڈال دیں سب نے. بڑی وہ ساری چیزیں، کپڑے بھی ہوں گے اس میں، پیسہ بھی، سونے چاندی، ایسا ڈھیر لگ گیا. ہمارے نبی نے ابھی دیکھا نہیں تھا اس کو. ہمارے نبی آئے، اپنے گھر سے نکلے، آئے، نماز پڑھاتے تھے نا ہمارے نبی. ہمارے نبی نے آنکھ اٹھا کے بھی ادھر نہیں دیکھا. کیا اٹھا کے؟ آنکھ سے ذرا سا دیکھا بھی نہیں. انسان کو جو چیزیں اچھی لگتی ہیں انسان اس کو گھورتا ہے نا. ہے. ہمارے نبی نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، سیدھے مصلی پہ چلے گئے. سمجھے؟ ٹھیک ہے.
تو ہمارے نبی کے دل میں کیا نہیں تھی؟ دنیا کی محبت. دنیا کی محبت. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کہیں سے 4 اونٹ آئے. اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر سامان لدا ہوا تھا, رکھا ہوا تھا, بہت سارا سامان, اچھی چیزیں. صحیح. ہاں سنے تو صحیح. پھر کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا. کس کو بلایا؟ حضرت بلال. اوئے ہوئے, بڑے پیارے صحابی تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا جاؤ بھائی یہ سب خرچ کر دو, تمہیں قرضہ ورضہ ہے دے دو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے سب کو تقسیم کر دیا. لو بھائی یہ اس میں سے یہ تم لے لو, یہ تم لے لو, یہ تم لے لو. سب کو دے دیا. نہیں سمجھے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا, ادھر آئیے بھائی. ان سے پوچھا کہ وہ سب تقسیم ہو گیا, کچھ بچا تو نہیں ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا سا بچ گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کیوں بچ گیا؟ انہوں نے کہا وہ سب کو میں دے رہا تھا, سب نے لے لیا, تو کوئی لینے والا آیا ہی نہیں, تو تھوڑا سا بچ گیا. کیا کہا؟ تھوڑا سا بچ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ رات کو گھر گئے نہیں, مسجد میں ہی سو گئے. کیوں؟ انہوں نے کہا جب تک یہ سب چیزیں تقسیم نہیں کر دو گے تو پھر میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا. یعنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چیزوں کو جمع کر کے نہیں رکھتے تھے. وہ چاہتے تھے بس میرے پاس کوئی چیز رہے نہیں, بس سب چیزیں میں کیا کر دوں, خرچ کر دوں. نہیں سمجھے؟ ایسے تھے ہمارے نبی. اچھا اب آگے سمجھیں. ایک مرتبہ عجیب واقعہ ہوا نا کہ ہمارے نبی نے عصر کی نماز پڑھائی مسجد میں نا. عصر کی نماز کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا بھائی, نماز کے بعد تو امام صاحب تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں, پھر دعا ہوتی ہے, ایسا ہوتا ہے نا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی نماز پڑھائی فوراً اٹھے مصلی سے, اپنی جانماز سے اٹھے, سیدھے گھر چلے گئے. ہاں تو لوگ حیران ہو گئے, یہ کیا ہو گیا ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ ایک دم گھر کیوں چلے گئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا لوگوں نے یا رسول اللہ آپ کیوں ایک دم چلے گئے تھے, تو ہمارے نبی نے کہا کہ کچھ سونا تھا, وہ مجھے یاد آ گیا تھا, وہ گھر میں رکھا ہوا ہے, تو مجھے ایسا ہوا, مجھے ایک دم خیال آیا ایسا نہ ہو کہ رات آ جائے اور سونا میرے گھر میں ہو, میں سونا لے کے آ گیا ہوں تاکہ بس کسی کو میں دے دوں, میرے پاس نہ رہے. اپنے پاس کوئی چیز نہیں رکھتے تھے. تو وہ دعا مانگ کے چلے جاتے. ہاں ہے, دعا مانگ کے چلے جاتے. بس تو ہمارے نبی تو ایسے تھے نا, بس فوراً انہوں نے کہا پتہ نہیں دعا کے بعد میں کاموں میں مشغول ہو جاؤں, پھر مجھے یاد نہ آئے, تو چلو جلدی سے میں دعا سے پہلے ہی چلے گا. ایک مرتبہ بڑا عجیب واقعہ ہوا. ایک دفعہ ہمارے نبی کی ایک بیوی تھی, ان کا نام تھا ام سلمہ. صحیح, تو ہم ظاہری بات ہے ہماری تو بہت اچھی تھی. صحیح. اچھا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے. ایک دن بہت افسردہ, غم زدہ, جس پریشان. صحیح ہے. ہاں سنو, تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بہت پریشان ہیں. ان کی جو امی تھی, بیوی, ہاں, انہوں نے کیا پوچھا آپ اتنے پریشان کیوں ہیں, آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا ام سلمہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ 7 دینار پیسے ہوتے تھے نا, پیسے اس زمانے کے, وہ 7 دینار رکھے ہوئے تھے. شام ہو گئی ہے اور وہ میرے بستر پر ابھی تک رکھے ہوئے ہیں, میں پیسوں اس وجہ سے پریشان ہوں. عجیب بات ہے ہمارے پاس, ہاں نہیں, ہمارے پاس پیسے نہ ہوں تو ہم پریشان ہوتے ہیں, اور حضور کیوں پریشان ہوتے تھے؟ ان کے پاس پیسے ہوں تو پریشان ہوتے تھے. کیوں کہ پیسے کیوں ہیں میرے پاس, میں نے ابھی تک کسی غریب کو دیے کیوں نہیں. کتنی عجیب بات ہے نا. ہمارے پاس اگر پیسے نہ ہوں ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں, ان کے پاس ہو وہ پریشان ہو جاتے, اور وہ الٹا پریشان ہو رہے ہیں. کب کہ پیسے ہیں کیوں میرے پاس. اللہ اکبر. صحیح ہے. تو آپ ان کو پیسے اچھے نہیں لگتے. ہاں صحیح کہا آپ نے. ہمارے نبی کہتے تھے بس میں اللہ پاک کے پاس جاؤں تو بس میرے پاس کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے, کچھ کھانے میں بھی نہیں ہونا. ہاں جنت میں تو سب چیزیں ہوتی ہیں. جنتوں میں تو سب دیں گے اللہ, وہ تو وہاں تو جنت تو انعام کی جگہ ہے. دنیا میں نا جمع کرنا پسندیدہ نہیں ہے اللہ پاک کو نا. یہ بھی میرے گھر میں آ جائے, پردے بھی لٹک جائے, اور فلاں بھی میرے گھر کے صوفے بھی ہوں, بس ہر وقت گھر کا بنانے کی فکر اور گھر سجانے کی فکر, اور پیسے
بس محنت کر رہے ہیں. میرے پاس سونے کی چیزیں بھی آ جائیں. ہاں بس میرے پاس اچھے اچھے کپڑے ہوں, اچھی اچھی جیولری ہو, ہار ہوں, اور میرے پاس گھڑیاں ہوں, موبائل ہو اچھا بس, موبائل تو گندی چیز. اور فلاں میرے پاس یہ بس یہ ہو, میری گاڑی بھی اچھی ہو, اور میرے پاس میں یہ. بھائی ہمیں مرنا ہے, قبر میں کوئی ساتھ لے, کوئی آدمی جب قبر میں جاتا ہے تو یہ چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں نہیں. ہاں, قبر میں اس کی گاڑی جائے گی, قبر کھود کے اس کی گاڑی بھی اس میں رکھ دیں, نہیں, سب یہیں رہ جائے گا. اللہ پاک کے پاس جانا ہے. جب ہم قبر میں جائیں گے گھر میں ہی ہوں گے, ہمارے کپڑے وپڑے سب گھر میں رہ جائیں گے بابا, لیکن کپڑے کے اوپر کفن پہنیں گے نا. نہیں کفن کپڑے اتار کے پہناتے. کیوں کفن؟ ہاں بس مجھے تو ابھی دھیان میں آیا کپڑے کو اوپر پہناتا ہے. نہیں کپڑے کے اوپر نہیں پہناتے. کپڑے پہ سے مردے کے کپڑے پڑے کیسے اتارتے ہیں؟ قائنچ ایسے بٹن سے تھوڑی کھولتے ہیں, یہاں سے قائنچی سے پھاڑ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مردہ تو پھر کیسے اتارے گا؟ آپ اتار کے دکھاؤ, اس کے ہاتھ یوں ہی نہیں ہوتے. کیوں؟ بس مردے جیسا ہوتا ہے, ہاتھ اکڑ جاتے ہیں. کس کا کٹ جاتے ہیں؟ مردے کے جو مر جاتا ہے, اب ایسے ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں. اب وہ یوں تھوڑی ہو سکتے ہیں, جب یوں نہیں ہوں گے اب آپ اتار سکتے ہو یہ قمیص؟ نہیں اتار. تو یہاں سے کاٹتے ہیں قائنچی سے, اور پھر یوں بس ایسے کھینچ دیتے. تو بہرحال یہ بات پتہ چلی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں لوگوں کو کہا, لوگوں دنیا سے محبت نہ کرو, پیسے سے محبت نہ کرو. دیکھو ایک دن مرنا ہے, پیسے جمع کرو گے, ایک پیسہ بھی تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا, عمل جائیں گے تمہارے ساتھ قبر میں, نماز تمہارے ساتھ جائے. ہاں اگر ہم نے اچھے کام کرے اور ہم پھر بھی مرے اور قبر میں گئے تو پھر بھی قبر میں روشنی ہوگی. اوئے ہوئے, قبر میں روشنی ہوگی, خوشبو ہوگی. بابا ابھی تو میں چھوٹی ہوں, اگر میں فجر کی نماز میں کوئی اٹھاتا نہیں ہے تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, اگر میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی. ڈر لگ گیا نا آپ کو؟ نہیں ایسے پوچھ رہی ہوں. ہاں اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, آپ کو فکر ہونی چاہیے. چلیں انشاءاللہ. ابھی تو کوئی بات نہیں, ابھی تو آپ چھوٹی ہیں, اللہ میاں نے معاف کیا ہوا ہے. ابھی آپ کے اوپر کوئی اللہ پاک نے فرض نہیں کیے. بس جب دن میں اٹھ جایا کریں تو قضا کر لیا کریں فجر کی نماز. صحیح ہے, اٹھتے ہی سب سے پہلے وضو کیا اور 2 رکعت پڑھ لی. صحیح ہے, تو اس سے آپ کی عادت بن جائے گی انشاءاللہ. پھر اللہ میں ایسے معافی مانگ لیا کریں, اللہ مجھے معاف کر دیں, مجھے اٹھنا چاہیے تھا, میں نہیں اٹھی. بس اللہ میاں بس آپ اتنا کر لیا کریں. ٹھیک ہے. اور اچھے کام کریں انشاءاللہ. دنیا سے ساری گندگی کی جو جڑ ہے نا وہ دنیا کی محبت ہے. لوگ لڑتے کیوں ہیں, آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ بہن بھائیوں سے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے, کیوں ہوتی ہے؟ دنیا کی محبت سے تو ہوتی ہے. مطلب اب دیکھیں میں آپ بتاؤں, ایک چیز ہے, کھانے کی چیز ہے, کوئی بسکٹ ہے نا, کوئی چیز ہے, سنیں تو صحیح. جی. اب بہن بھائیوں کی لڑائی ہو رہی ہے, تم نے میری چیز کیوں کھا لی, تم نے میری چیز کی, یہ میری چیز ہے, یہ میری چیز ہے. اب کیوں لڑائی ہو رہی ہے؟ کہ سب کے دل میں دنیا کی محبت ہے. یہ دنیا ہے نا. اب اگر محبت نہیں ہوتی, چلو کوئی بات نہیں, تم کھا لو, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. نہیں ہوتی. اگر دنیا کی محبت نہیں ہوتی تو پھر لڑائیاں بھی نہیں ہوتی. تو دنیا کی چیزوں کی محبت جب دل میں ہوتی ہے نا تو پھر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, نفرتیں بھی ہوتی ہیں, اور بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں. صحیح. تو اللہ پاک سے ایک دعا مانگا کریں, اے اللہ میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دے. کیا دعا مانگے گی؟ اے اللہ میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے. بس پھر تو آپ بزرگ بن جائیں گی. بس دنیا کی محبت نکلنے کیسے پتہ چلے گا؟ اچھا بھائی مسفرہ کھانا کھا لو, اب مسفرہ پوچھے گی نہیں کیا پکا ہے, جو بھی پکاؤ بس دنیا ہے. اب اچھا مسفرہ چلو عید آ رہی ہے, تمہیں کون سے کپڑے چاہیے؟ جو مسفرہ بولے گی جو بھی دلا دیں. بس دنیا کی محبت نہیں ہوگی نا تو پھر یہ باتیں ہوں گی, بس جو بھی دلا دیں. اچھا اگر نہیں دلائیں, ہاں کوئی مسئلہ نہیں, نہیں دلائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پرانے پہ ایسی پھر تو تم بہت ولیہ بن جاؤ گی. اور دیکھو ایک بات بتاؤں, دل میں نا ایک ہی محبت ہوگی, یا دنیا کی محبت ہوگی یا اللہ کی محبت ہوگی. 2 محبتیں دل میں نہیں آ سکتی کہ دنیا کی بھی محبت ہو اور اللہ تعالیٰ کی بھی محبت. کتنی محبتیں آئیں گی دل میں؟
ایک کس کی ہونے کی؟ اللہ کی، اللہ کے نبی کی، آخرت کی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو ہمارے نبی کی اچھی کہانی بتا دی میں نے آپ کو. دنیا کی محبت بالکل نہیں تھی. ہاں، پیسے کی محبت کوئی ہمارے نبی کے گھر میں کوئی چیز ہی نہیں ہوتی تھی نہ. نہیں سمجھے؟ بس چھوٹا سا بس ایک بستر پڑا ہوا ہے اور بس ایک آدھ چیز اور ہے. پورے گھر میں کوئی چیز ہی نہیں ہوتی تھی. یہ الماریاں تھوڑی ہوتی تھی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. کپڑے کہاں رکھتے تھے؟ کپڑے کہاں، ایک دو ہمارے نبی کے کپڑے طے کر کے رکھو. کپڑے ہی نہیں ہوتے، ایک ہی کپڑا ہوتا تھا ان کے پاس. مطلب جیسے کہ ابھی میں نے بس کپڑے پہنے ہوئے نا، تو بس ایک ہی کپڑا ہے. ایک بھی کپڑا نہیں ہے، بس ایک کپڑا. ہاں، بس اسی کو دھو لیا، سکھا لیا. زیادہ سے زیادہ ایک آدھ اور کپڑا ہوتا ہے، بس ختم. پھٹ گیا تو اسی کو سی لیا. خود ہاں ہمارے نبی کو سینا بھی آتا تھا. اور گھر کے اندر چیزیں نہیں ہوتی تھی. یہ گدے اور یہ بڑے بڑے بیڈ روم اور یہ پردے اور یہ الماریاں اور پھر اتنے سارے جوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا ہمارے نبی کے گھر میں. اور ایسا کچا گھر ہوتا تھا، نیچے ایسے پکا تھوڑی ہوتا تھا. اتنا ایسا فرش تھوڑی، مٹی ہوتی تھی. مٹی. کیسے سادے تھے بابا. جب زمین کی جو یہ لکیر ہے تو اس کے اندر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. سمجھ گئے آپ؟ جب میں